سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف پاکستان پہنچ چکے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں ان کے واپس پاکستان آمد؟ ان کے سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مینار پاکستان پہ جلد ہی کیے وہ بھی ریاست کے تعاون سے۔ اور عمران خان صاحب صحت مند ہیں، ورزش کر رہے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی ہوئی، انہوں نے کیسا لگا آپ کو ان کو دیکھ؟ ہاں، جس دن میں گیا نا وہ اس دن خان ورزش کر کے آئے۔ ورزش مشین جو تھی وہ پہلی دفعہ انہوں نے استعمال کی تھی۔ آپ کی سینیٹر عفنان اللہ سے لڑائی ہو گئی، آپ نے ان کو مکہ مار دیا، لگتا ہے آپ کو کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی؟ کون سا مسٹیک ہوگی؟ وہ گالیاں دے رہا تھا خان کو، میں نے تو اس کا حق ادا کیا ہے، یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ تھوڑا سا اس کو سبق ملا ہے، لوگوں کے ساتھ اب بدتمیزیاں نہیں کرے گا۔ اس وقت موجود ہوں بیرسٹر شیر افضل خان مروت کے ساتھ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ پورے پاکستان میں، دنیا میں ان کا چرچا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مروت صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کہ پروگرام تو بڑھ گیا سے آپ نے سفر کا آغاز کیا، اس سے پہلے آپ کا کوئی ایسا ڈائلاگ سامنے آیا جس سے آپ نے شہرت پائی؟ کیونکہ یہ جو آپ کا ڈائلاگ تھا یہ تو پوری دنیا میں آپ کی شہرت کا وجہ بن گیا۔ شکریہ۔ یہ تو ڈائلاگ تو میں نے نہیں بولا تھا، سوال کا جواب دیا تھا، لیکن اس سے پہلے 10 مئی کو ایک بات میں نے کی تھی۔ جب خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تو میں ان کے کیس میں سماعت کے دوران گیا پولیس لائن میں، اور جب میں وہاں سے باہر نکلا تو خان صاحب نے ایک پیغام دیا تھا۔ وہ پیغام جو ہے میں نے بتایا تھا کہ مارشل لا لگے یا عاصم لا لگے، پاکستانیوں نے ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے۔ وہ میرے خیال میں کچھ زیادہ اس وقت ہوا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی جان کو خطرہ، مشکلات ہیں آپ کے لیے؟ وہ مشکلات تو ہیں نا، پیش آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی کی جا رہی ہیں، ایبیوز آف دی پروسیس۔ آج بھی میں گیا تھا پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے میرے خلاف ایک نیا کیس کیا ہے ڈی خان میں، تو پھر میں گیا ہائی کورٹ میں ریٹ کی۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی اور بھی کیسز کیے ہو جن کا مجھے علم نہ ہو تو وہ بھی بتا دیا جائے۔ اس سے پہلے کئی پرچے کیے میرے خلاف، اغوا کرنے کی کوشش کی، گھر گرایا، یہ سارے عوامل ہو گئے، اب جو ہیں عادی ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب کوئی پرواہ نہیں رہی ہے۔ تو آپ کی لاسٹ ٹائم کب ہوئی تھی عمران خان صاحب سے؟ خان صاحب سے میری ملاقات جو ہیں وہ ٹیوزڈے کو ہونی تھی۔ جیل حکام نے مجھے میعاد ٹائم بھی بتایا تھا، لیکن اس دن خان صاحب کا سائفر کا کیس تھا، اور سائفر کے کیس کے دوران جن عوامل پہ میں بات کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر سے جیل حکام نے مجھے اطلاع دی کہ آپ آ سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے جمعے کو ہم نے ٹائم رکھا ہے، اور جمعے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اچھا مروت صاحب، آپ یو کے گئے، پہلے بھی آپ یو کے میں رہے، لیکن اس بار جب آپ یو کے میں گئے وہ ایک یونیک آپ کے لیے ٹائم تھا، لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، لوگ آپ کے ہاتھ چومتے رہے، ایسے لگ رہا تھا جس طرح کوئی بہت بڑے پیر صاحب یو کے پہنچ گئے ہیں۔ عجیب سا فیل ہو رہا تھا، کیونکہ میں تو خود بڑا ایک لبرل سا آدمی ہوں، لیکن خان کے ساتھ جو لوگوں کی محبت ہیں وہ حیران کن ہے۔ جن شہروں میں گیا ہوں، جتنے بڑی تعداد میں لوگ آئے، پھر وہاں پہ پاکستانی تحریک انصاف کے جو دوست ملے، بالخصوص عامر خان کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ خلوص سے ملے، اور عامر خان نے یہ سارا میرا پروگرام جو تھا کنونشنز کا، یہ سارے کوارڈینیٹ وہ کرتے تھے۔ خان کے لیے اور پھر ہمارے لیے جو محبت تھی، یقین کریں یہ ہماری زندگی بھر کا سرمایہ ہے، جو عزت ملی، جو احترام ملا، جو پیار ملا۔ اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا، پیری مریدی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے خان کا ہاتھ چوما تھا، لوگ یہی مجھ سے پوچھتے تھے کہ کون سے ہاتھ سے آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، تو اس سے بھی لوگ جو ہیں اپنی ایک دلی تسکین کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے لیے کیا میسج دیں گے جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے وہاں اسائلم کر لینا؟ اب مجھے پہچان ہی لینا چاہیے، میں ان لوگوں میں نہیں ہیں جو یعنی میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ میرا بیانیہ یہ ہو کہ میں نے خان کے لیے فائٹ کرنا ہے اور وہاں جا کے بل میں چھپ جاؤں۔ اس بزدلی کے ساتھ میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہوں۔ میں کس طرح اپنے بچوں کو آنکھیں دکھاتا کہ وہی شخص ہیں جو خان کی فائٹ کرنے کے لیے دعوے کرتا تھا، اور اب جا کے اسائلم سیک کر لیا۔ مجھے پتہ ہے یہاں پہ مجھے بہت سارے خطرات ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کسی مقام پہ آپ گرفتار ہو جائیں؟ مجھے تو گرفتار کرنے کے لیے کئی کوششیں ہوئی، یہ تو میں وکیل ہوں تو بچ جاتا ہوں، وکیل ہوں تو بچ جاتا ہوں۔ وہ مجھے پتہ ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو گرفتاری سے بچایا جا سکتا ہے۔ مروت صاحب، آپ چونکہ عمران خان کی جو حکومت تھی اس میں وزیر نہیں تھے، آپ نے عہدہ نہیں لیا، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ وزیر تھے، مشیر تھے، جب تھوڑا سا ان کے اوپر مشکل ٹائم آئے گا، انہوں نے پریس کانفرنس کی، چھوڑ گئے، فواد چودھری، پرویز خٹک، بڑے بڑے نام ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں، ایسے لوگوں کو واپس ساتھ رکھنا چاہیے ان کو؟ قطعاً نہیں، اور خان خود بھی نہیں رکھیں گے۔
اور خان کی تو آنکھیں کھل گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پاکستان پہنچ چکے ہیں اور سیاسی ایکٹیویٹیز کا انہوں نے آغاز کیا ہوا، دورے کر رہے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں ان کے واپس پاکستان آمد؟ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز وہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مینار پاکستان پہ جلسے کیے وہ بھی ریاست کے تعاون سے اور پورے مملکت جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، پروونشل گورنمنٹ، ان کے تعاون سے۔ عمران خان صاحب صحت مند ہیں، ورزش کر رہے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی ہوئی، انہوں نے کیسا لگا آپ کو ان کو دیکھ کے؟ ہاں، جس دن میں گیا نا، وہ اس دن خان ورزش کر کے آئے۔ ورزش مشین جو تھی وہ پہلی دفعہ انہوں نے استعمال کی تھی، اور ورزش سے ان کی لائف یہی ہے نا، تلاوت کلام پاک، نمازیں اور ورزش، اور قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ پڑھنا۔ تہجد کی نماز قضا نہیں کرتے ہیں، ہیلدی لائف ہے۔ وہ بتا رہے تھے مجھے، میں نے پوچھا خان صاحب سے کہ خان صاحب کیسے ایام گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اللہ کے فضل سے اس اسیری میں شاید میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو میری قربت ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی الیکشن حصہ لے گی، عمران خان صاحب آئیں گے، الیکشن لڑیں گے کچھ ایسا؟ جی لڑ رہے ہیں ہم، کیوں لگتا، لگنا کیا ہے، ہمارا حق ہے، آئین دیتا ہے ہمیں۔ آپ کی سینیٹر عفنان اللہ سے لڑائی ہو گئی، کوئی صلح صفائی کی ہے، معاملات چانسز کی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بندے ہیں بیچ میں جو بات کر رہے ہیں؟ ہاں، جب تک یہ میڈیا پہ انسان نہیں بن جاتا، بدتمیزی جاری رکھے گا، میں نے صلح نہیں کرنی ہے۔ آپ نے ان کو مکہ مار دیا، لگتا ہے آپ کو کہ آپ سے مسٹیک ہوگی؟ کون سا مسٹیک ہوگی؟ وہ گالیاں دے رہا تھا خان کو، میں نے تو اس کا حق ادا کیا ہے، یہ ڈیزرو کرتا تھا، اور اگر آئندہ کرے گا اس طرح خان کی شان میں گستاخی کرے گا، یہ کیا زبان استعمال کر رہا تھا، ان کو اندازہ ہونا چاہیے نا۔ اور یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ہر ایک کے ساتھ لڑائی پنگے لیتا ہے، تھوڑا سا اس کو سبق ملا ہے، لوگوں کے ساتھ اب بدتمیزیاں نہیں کرے گا۔ آنے والے دور میں الیکشن لڑیں گے آپ؟ تیاری کر رہے ہیں آپ؟ اگر خان کہتا ہے تو لڑوں گا، پی ٹی آئی نے مجھے کہا ہے کہ آپ لڑ لیں قومی اسمبلی پہ، میں اس پہ ابھی سوچ رہا ہوں۔ یہ تھے عمران خان کے وکیل، بڑے دبنگ اس وقت عمران خان کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آنے والا دور پی ٹی آئی کے، ہم الیکشن میں حصہ لیں گے اور عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔